السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، بہت ہی اہم نظم ہے یہ، فاطمہ بنت عبداللہ۔ آپ سب اسٹوڈنٹس اپنی کتابیں اوپن کریں۔ آج ہم اس کا تعارف کریں گے اور اس نظم کا تھوڑا سا پس منظر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہی پس منظر جو ہے اس نظم کے جس بھی شعر کی تشریح ہم کریں گے اس کے شروع میں وہی پس منظر جو میں آپ سے آج شیئر کروں گی وہ آپ لکھیں گے پہلے، اور اس کے بعد جو ہے اشعار کی تشریح جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں جس کا تعارف۔ علامہ محمد اقبال نے یہ نظم فاطمہ بنت عبداللہ جو ہے وہ لکھی تھی۔ علامہ محمد اقبال، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں علامہ محمد اقبال کے بارے میں، کیونکہ تقریباً 5ویں جماعت سے جو ہے وہ ہم علامہ محمد اقبال کا مضمون جو ہے وہ ہم پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور ہمیں ان کے بارے میں جو ہے وہ کچھ جو ہے حد تک جو ہے وہ بہت ساری معلومات پتہ ہوتی ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو جو ہے یہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے سیالکوٹ سے حاصل کی، اور انٹر اسکاچ مشن کالج سے کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے، یعنی انٹر انہوں نے اسکاچ مشن کالج سے کیا تھا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے BA اور MA کیا۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کچھ عرصہ ملازمت کے بعد یہ انگلستان چلے گئے۔ لندن سے بارٹ لا یعنی وکالت کی ڈگری کے بعد جرمنی سے PhD کی، واپس آ کر وکالت کرتے رہے، اور 21 اپریل 1978 میں فوت ہو گئے۔ لاہور میں شاہی مسجد کے باہر آسودہ خاک ہیں۔ آسودہ خاک یعنی ان کی آرام گاہ۔ علامہ محمد اقبال ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارے قومی شاعر بھی ہیں، ہمارے ملی رہنما بھی ہیں، یعنی ہمیں اس پاکستان کا خواب کس نے دیکھا تھا؟ علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، اور یہ انہی کے خواب کی تعبیر ہے۔ اسی طرح یہ اردو کی شاعری بھی علامہ محمد اقبال نے کی تھی، فارسی کی شاعری بھی کی تھی۔ یہ ایک مفکر بھی رہے ہیں اور ایک بہت اعلیٰ درجے کے فلسفی بھی تھے۔ اس کے علاوہ ان کی تصانیف پہ نیچے آ جائیے کہ علم الاقتصاد، مکاتیب اقبال، انوار اقبال، خطبات اقبال، فارسی کے شعری تصانیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تصنیف کی جمع تصانیف ہے، اور تصانیف کسے کہا جاتا ہے؟ خود سے لکھی گئی کتابیں جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں تصانیف۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف شعری مجموعے جو ہیں وہ بھی لکھے تھے، ان میں اسرار رموز، پیام مشرق، زبور انجم، جاوید نامہ، پس چابائد کردار، اقوام مشرق، اور اردو مجموعہ ہائے کلام۔ اردو یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں یہ ہیں جی فارسی کے شعری مجموعے، ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہیں وہ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، یہ ہیں جی اردو کے۔ اس کے علاوہ اقبال کے خطوط بھی ہیں، ان کے بھی مختلف مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں کلیات مکاتیب اقبال جو بھارت سے 5 جلدوں میں شائع ہوا ہے، زیادہ اہم ہے۔ یہاں تک ہے جی ہمارا علامہ محمد اقبال کا تعارف۔ تو اس تعارف میں سے جو ہیں وہ MCQs زیادہ جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں، جیسے آپ سے علامہ محمد اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے، یا علامہ محمد اقبال کی آسودہ خاک کہاں ہے، اس کے علاوہ کب وفات پائی انہوں نے، لندن سے کون سی ڈگری حاصل کی، علامہ محمد اقبال ہمارے کون سے شاعر ہیں۔ اس کے علاوہ یوں MCQs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اکثر اوقات کہ خطبات اقبال کے شاعر کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ علامہ محمد اقبال ہے۔ اسی طرح ضرب کلیم کے شاعر کا نام کیا ہے، وہ ہے جی علامہ محمد اقبال۔ اسی طرح مختلف آپشنز دے دیے جاتے ہیں، جن میں سے 4 آپشنز دیے جاتے ہیں، 3 آپشنز جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، اور 1 آپشن جو ہے وہ درست ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جی ان میں کلیات مکاتیب اقبال بھی ہے، جو کہ بھارت سے 5 جلدوں میں شائع جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ یعنی کلیات مکاتیب اقبال بھارت سے کتنی جلدوں میں چھپ چکا ہے؟ تو کتنی جلدوں میں چھپ چکا ہے جی؟ 5 جلدوں میں چھپ چکا ہے۔ یہاں تک تھا جی ہمارا تعارف علامہ محمد اقبال کا۔
نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس نظم فاطمہ بنت عبداللہ۔ فاطمہ بنت عبداللہ انتہائی اہم نظم ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے۔ تقریباً 10 اشعار اس کے بنتے ہیں اور انتہائی آسان نظم ہے۔ یہ بالکل مشکل نظم نہیں ہے، بس اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں اس کا کل ہم انشاءاللہ اس کے اشعار کی تشریح جو ہے وہ ہم کریں گے۔ آج میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پس منظر جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہ چاہے آپ لکھ لیں پس منظر جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جی۔ اس شعر میں جی اس نظم میں جس بھی شعر کی تشریح ہم کریں گے اس شعر کی تشریح میں پہلے 4-5 لائنوں میں وہ پس منظر لکھ دیں، اس کے بعد شعر کی تشریح کرنا شروع کر دیں، تو وہ ایک بورڈ کے لحاظ سے جو ہے وہ انتہائی اچھا جو ہے وہ طریقہ کار ہے تشریح کرنے کا۔ تو یہ فاطمہ بنت عبداللہ یہ ایک عام سی لڑکی تھی اور بہت کم سن لڑکی تھی کہ اس نے جو ہے عرب لڑکی یہ طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو گئی تھی۔ اس کے پاس جب یہ جنگ میں غازیوں کو پانی پلا رہی تھی تو اس کے پاس صرف اور صرف جذبہ ایمان تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو ستمبر 1921 تا اکتوبر 1912 میں ہونے والی جنگ طرابلس کا واقعہ ہے یہ۔ جنگ طرابلس اٹلی اور سلطنت عثمانیہ یعنی ترکوں کے مابین ہوئی، یعنی یہ اٹلی اور عثمانیہ سلطنت جو تھی ترکوں کے مابین جو ہے یہ جنگ ہوئی تھی، طرابلس کی جنگ۔ دوبارہ آپ کو میں بتاتی چلوں تو ترکی نے شکست مان کر دیگر صوبے اٹلی کے حوالے کر دیے تھے، مگر ان علاقوں میں رہنے والے مقامی لوگوں نے ان کی غلامی میں آنے سے انکار کر دیا، یعنی کہ جو ترکی نے شکست مانی تھی اور انہوں نے دیگر صوبے جو تھے وہ اٹلی کے حوالے کر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ یہ جنگ اٹلی اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ہوئی تھی تو ترکی نے شکست مان لی تھی اور اٹلی کے حوالے صوبے کر دیے تھے، مگر ان صوبوں میں رہنے والے جو ان کے مقامی لوگ تھے، وہاں کے جو رہائشی تھے، انہوں نے جی ان کی غلامی میں آنے سے انکار کر دیا، اٹلی کی غلامی میں آنے سے، اور انہوں نے اٹلی کے خلاف جہاد کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور یعنی اٹلی کے خلاف انہوں نے جنگ کرنا جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ ان میں ایک ایمان کی طاقت، ایمان کا جذبہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ اٹلی کی غلامی میں نہیں رہ سکتے تھے، اور ایک طویل جدوجہد ہوئی اور ایک طویل جدوجہد کے بعد آخرکار کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ کا یہ عالم تھا، یعنی جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ کا یہ عالم تھا کہ بڑے بوڑھے بچے بھی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان جنگ میں کود پڑے، یعنی بغیر کچھ سوچے سمجھے، کیونکہ ان کو اپنی سلطنت چاہیے تھی، تو انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، چاہے چھوٹے تھے، چاہے بچے تھے، چاہے بوڑھے تھے، جو بھی تھے، چاہے بڑے تھے، ہر عمر کے لوگ جو تھے وہ اس جنگ میں جو ہے اس میدان جنگ میں جو ہے وہ کود پڑے۔ انہی بچوں میں ایک بچی تھی فاطمہ بنت عبداللہ۔ فاطمہ بنت عبداللہ جو تھی اپنے زخمی بھائیوں کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہو گئی۔ علامہ اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کو اس پوری نظم میں خراج تحسین پیش کیا ہے، یعنی نظم کے ہر شعر میں جو ہے علامہ اقبال نے جو ہے وہ فاطمہ بنت عبداللہ کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا ہے کہ وہ بے شک وہ ایک عام سی لڑکی تھی، لیکن جب اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، وہ بغیر کسی ہتھیار کے وہ میدان جنگ میں کود پڑی اور زخمی بھائیوں کو پانی پلانے لگی، تو اس وقت اس کے پاس صرف اور صرف ایمان کا جذبہ باقی تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے علامہ اقبال نے کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس مقصد کے لیے چن لیا تھا۔ تو فاطمہ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ انتہائی اس کے اس کام سے نہ صرف دنیا میں اس کو خوشی ملی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے، یعنی
فاطمہ بنت عبداللہ جو ہے وہ آسمان، جب اس کی شہادت ہوئی تو آسمان کی حوریں جو ہیں وہ بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہوئیں، یعنی وہ اس نے ایک ایسا کام کر دیا جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کمسن بچی کو چنا تھا۔ تو ان شارٹ کہ اس پوری نظم میں علامہ اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کو جو ہے وہ ہر لحاظ سے خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کے پس منظر کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگر ابھی بھی کسی کو پس منظر میں کی سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے آپ کمنٹ کر کے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ میں آپ سے اس کے پہلے 2 اشعار کی تشریح جو ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی، اور اس نظم کے نوٹس جو ہیں وہ کل میں آپ سے شیئر کروں گی۔ تو نوٹس جو کہ میں نے خود بنائے ہیں وہ نوٹس میں آپ سے شیئر کروں گی، اور اسی نوٹس کے مطابق جو ہیں وہ آپ یاد کریں۔ بہت ہی آسان نظم ہے، بہت ہی آسان تشریح میں نے رائٹ کی ہے، تو امید کروں گی آپ کو انشاءاللہ ضرور سمجھ آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور اپنے ویوز جو ہیں وہ ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔